السلام علیکم. ٹاک شاک کے ساتھ میں ہوں آصف بشیر چودھری اور میں ہوں اعزاز سید. آج ہم 3 بڑی دلچسپ موضوعات کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ ہے پاکستان میں توہین مذہب کے قانون کا استعمال. اس حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا سماعت ہوئی اور اس حوالے سے ایک ادارے کی بڑی اہم رپورٹ ہے جو اعزاز سید ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی کے کچھ رہنماؤں کی جن کی طرف سے کلیریفیکیشن آئی ہے. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کی فارن افیئرز کی کمیٹی کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا. اس کی کیا حقیقت ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے. اور اس کے بعد بات کریں گے اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے افسران کی ترقیوں میں کچھ رکاوٹیں ہیں. ان لوگوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا ہے جو افسر ترقیوں میں رکاوٹوں کا شکار ہیں, ان کا مسئلہ کیا ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو اعزاز کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آصف میں ٹھیک ہوں. آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں, آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں. یہ جو حسن کالے نظر ہے. رنگ کا آپ نے سوٹ پہنا ہے اور اس کے اوپر جو آپ نے ویسٹ کوٹ پہنی ہے بڑی جچ رہی ہے آپ. میرا خیال ہے اعزاز اس کے تو ویسٹ کوٹ کے تو پیسے پورے ہو گئے ہیں اور سوٹ ویسے ہی کافی پرانا ہے نا, لیکن پھر بھی لگ نیا ہی رہا ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ کا حسن نظر ہے. تو اعزاز بتائیں, یہ باقی قوانین کی طرح پاکستان میں کیا مذہب کے ریلیٹڈ قوانین بھی غلط استعمال ہوتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو ان کو غلط استعمال کرتے ہیں؟ آصف یہ بڑا ایک سینسٹیو موضوع ہے. توہین مذہب کا قانون 295C لگتا ہے. وہ تو توہین رسالت کا قانون, توہین رسالت نبی کی توہین. جی, نبی کی توہین. اور توہین رسالت بھی آ جاتا ہے. پھر 295A B C کافی لمبا ہے. یہ بیسیکلی 4 قسم کی توہین ہے نا. بالکل صحیح. ایک نعوذ باللہ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. ایک مذہب کی توہین ہے جس میں ہماری باقی الہامی کتابیں بھی آتی ہیں. کوئی شک ہی نہیں. توہین مذہب و انبیاء جس میں جو 4 الہامی کتابیں ہیں اور جو 4 پیغمبر ہیں اولو العزم, ان کی توہین ہے. اور پھر ایک ہے توہین صحابہ و اہل بیت. بالکل ٹھیک. اور چوتھا قانون جو ہے وہ ہے توہین قرآن کا. بالکل. اور ان کی ڈفرینسز آئیں. بالکل ٹھیک. تو وہی بیسکلی 295 بیسکلی اس کی ABC اس کی شکیں ہیں. تو ان شکوں کے تحت اسلام آباد میں, راولپنڈی میں کچھ مقدمات ہو رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ٹاک شاپ میں بھی ہو رہے تھے, ٹرائل کورٹ میں ہو رہے تھے. جی, ٹرائل کورٹ میں ہو رہے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس پلیٹ فارم پہ بھی کچھ فیملیز کو دعوت دی تھی جو یہ کہہ رہی تھیں کہ ان کے بچوں کو غلط طور پہ اس میں ملوث ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس بھی ایک کی تھی اور پھر آپ سے بات چیت بھی ہوئی اور تھی. وہ الزام یہ عائد کر رہے تھے کہ ایک بلاسفیمی بزنس گینگ ہے. اچھا. جو ان کا الزام ہے کہ یہ ایک خاص ایک گروہ ہے مختصر سا جو کہ اللیجڈلی مبینہ طور پر ان کا الزام یہ ہے کہ یہ پیسے بنانے کے لیے ان بچوں کو الیور کرتے ہیں, ورگلاتے ہیں واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے اور دیگر چینلز کے ذریعے. کچھ لڑکیاں ہائر ہوئی ہیں اور ہم نے ویسے بائی دا وے جن کے اوپر الزام ہے راؤ عبد الرحیم اور ان کے ساتھی, ہم نے راؤ عبد الرحیم صاحب کو بھی یہاں پر دعوت دی تھی. الزام جن پہ ہے جو اس میں مدعی ہیں, جو مدعی ہیں, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ جو متاثرہ فریق ہیں جو اس میں ایکیوز ہیں, جو ایسے ان کی فیملیز نے جن پہ الزام لگایا, آپ نے ان کو بھی انٹرویو کیا. بالکل ٹھیک بات ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ الزام مدعی جو ہے توہین مذہب کا جو کیس کرنے والے, دائر کرنے والے ہیں وہ اور ہیں, اور جن کے خلاف توہین مذہب کے مختلف حوالوں سے کیسز ہوئے ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو یہ سارا معاملہ شروع کیسے ہوا؟ یہ معاملہ شروع ہوا تھا پنجاب کی اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ کے اوپر جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. لیکن آج ہم یہ ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اعجاز الاسحاق ہیں, بڑے معزز جج ہیں. انہوں نے ایک ڈے ٹو ڈے یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک سماعت کا آغاز کیا ہے بلاسفیمی بزنس گینگ کے حوالے سے. مبینہ طور پر یہ ابھی الزام ہے, اور اس کیس کے سلسلے میں, اس سماعت کے سلسلے میں آج جو لائیو سماعت ہے, جج صاحب نے اعلان کیا کہ اس کو سریعام دکھایا جائے گا. واہ. اس کو آج یوٹیوب کے اوپر مختلف لنکس کے اوپر باقاعدہ لائیو دکھایا گیا ہے. 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کی یہ سماعت ہے. جو ناظرین دلچسپی رکھتے ہیں ضرور رکھیں. آج پہلا دن ہے اور اس کی سماعت آگے چلے گی. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے 2 روز پہلے سماعت ہوئی تھی, تو اتفاق سے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی تھا, تو وہاں پر ہم ساتھ والی عدالت میں تھے کسی اور کیس میں. تو اچانک آوازیں آئیں تو پتہ چلا کہ کوئی وکیل صاحب ہیں جنہوں نے بڑا شور مچایا یا کوئی احتجاج کیا ہے, اور ان کے ساتھ ایک مذہبی جماعت کے لوگ بھی تھے. تو وہ جج صاحب پر اعتراض کر رہے تھے.
تو جج صاحب کے ایک تو جج صاحب پہ اعتراض کر رہے تھے کہ جی آپ یہ کیس نہیں سنیں اور آپ جو ہے فل بینچ بنائیں جس طرح پی ٹی آئی کے کیسز پہ بنایا ہے، اور کافی یعنی کہ ایک بڑا بدمزہ سا ایک ماحول ہوا. تو اس کے اوپر جج صاحب نے ایکشن لیا. میرے خیال میں یہ اچھا اقدام ہے کہ ہمارے جج صاحبان جو ہیں، ہمارے وکیل صاحبان کے خلاف بعض اوقات ایکشن نہیں لیتے. آپ کو پتہ ہے وکیل بھی ہمارے بعض اوقات اپنے دائرہ کار سے نکل جاتے ہیں باہر، ہم جرنلسٹ بھی بعض اوقات نکل جاتے ہیں بائی دا وے. تو انہوں نے ایک تو انہیں عدالت کی ان کو نوٹس بھی دیا، 25,000 کی فائن بھی کیا ہے. جی ہاں. تو آج خیر اس کیس کی سماعت ہوئی ہے. کیس کی سماعت میں ایک ملزم کے جو کہ اس مبینہ گینگ کا حصہ ہیں، جو عدالتوں میں کیس کرتے ہیں، 2-3 کیسز کے وہ مدعی ہیں، ان کی طرف سے ان کے وکیل صاحب آج کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے دلائل دیے. تو جج صاحب کا اور ان کا مکالمہ بڑا دلچسپ ہے. اب یہ کیس آگے چلے گا، لیکن کمنگ بیک اس کیس میں جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہے لاہور کی، پنجاب کی اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ. وہ رپورٹ کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. یہ رپورٹ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، اس کے چیدہ نکات. اس کے چیدہ نکات. ویسے تو یہ طویل ہے اور ہم اس کو اپنی اسکرین کے اوپر بھی لگا رہے ہیں، اور ہم اس کا ایک لنک بھی جنریٹ کر کے لگاتے ہیں اپنے جو ڈسکرپشن میں. اگر کسی نے پڑھنی ہے تو ضرور پڑھے. اچھا آصف، 4 جنوری 2024 کو اسپیشل برانچ لاہور پولیس جو ہے اس کے ایڈیشنل آئی جی ہیں ذوالفقار حمید، ان کے دستخطوں سے یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے. رپورٹ میں بنیادی طور پہ 3 نکات بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، انہوں نے کہا ہے کہ مختلف واٹس ایپ گروپس اور فیس بک جو گروپس ہیں ان میں ایک گروہ جو ہے وہ منظم نظر آیا ہے، اور اس گروہ کے جو ممبرز ہیں جن کو رپورٹ میں گینگ کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. اس رپورٹ میں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، اسپیشل برانچ پنجاب کہہ رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گینگ کے ممبرز ہیں یہ نوجوانوں کو الیور کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو بہلا پھسلا کر گھیرتے ہیں، اور اس میں یہ عام طور پہ جو متنازع ریمارکس ہوتے ہیں، یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے، متنازع ریمارکس جو ہیں گروپ میں شیئر کیے جاتے ہیں. پھر کچھ لڑکیاں بھی ہائر کی گئی ہیں، ان کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ ہمیں پرائیویٹ نمبر پہ یہ جو میسیجز ہیں یا تصویریں ہیں وہ بھیجی جائیں. اب یہ بڑی برنا تصویریں ہیں جس میں مذہبی جو آیات بھی ہیں، کچھ مقدس نام بھی ہیں، ان کو ابھی لکھا ہوا ہے، اور ان پہ توہین آمیز یہ ہوتی ہیں، ان پہ تصویریں اور ریمارکس، یہ توہین آمیز. اور یہ کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کو کہ آپ ہمیں واپس پرائیویٹ میں بھیجیں. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. یہ آپ نے کہا نا، بالکل صحیح کہ کسی گروپ میں شیئر ہوئے اور پھر آپ نے کوئی جاننے والی خاتون یا کوئی بندہ ایک بندے کو کہتا ہے کہ یار یہ کیا، یہ ذرا مجھے پرائیویٹ میں بھیجنا. جی ہاں. اور جب وہ پرائیویٹ پہ بھیجتا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ جب وہ پرائیویٹ پہ بھیجتا ہے تو وہ اس میں اس کے خلاف ایک چارج لگ جاتا ہے کہ یہ جو متنازع تصاویر یا متنازع جو ہے نبی کی خدا نہ خواستہ توہین، نعوذ باللہ، یا قرآن کی توہین، یا صحابہ کی، اہل بیت کی، یا مذہب کی توہین، یا جو ہے وہ انبیاء کی توہین جو ہے کی ہے اس بندے. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو پوائنٹ نمبر 2 ہے، اس میں انہوں نے کچھ جو گروپس ہیں ان کا نام لکھا ہوا ہے. فیس بک کے اوپر بھی ایکٹیو ہیں، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے یونائٹڈ مذہبی سٹوری، یہ گروپ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہے. پھر لائبہ مذہبی کنگ، یہ بھی اس گروپ کا نام ہے. پھر آزاد مذہبی علم ایکسیٹرا. تو گینگ ممبرز کا نام بھی اس میں بیچ میں لکھا ہوا ہے. میں نہیں نام پڑھوں گا کیونکہ پھر ایک بنتا ہے کہ ہم ان کو بھی بلائیں اور ان کا بھی موقف لیں. آلریڈی ہم ان کا موقف لے چکے ہیں، اس لیے میں ذاتیات کے اوپر نہیں جاؤں گا، میں صرف اس رپورٹ کے اوپر جا رہا ہوں جو موٹے موٹے پوائنٹ لکھے ہوئے. پھر تیسرے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ اس گینگ نے 21 مقدمات جو ہیں وہ درج کیے ہیں، اور تمام جو مقدمات ہیں FIA سائبر کرائم جو ونگ ہے اس میں درج کیے گئے ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں. اچھا، نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس جو ہے وہ اس نے بھی ایک رپورٹ جاری کی ہوئی ہے جو جن افراد کے اوپر آصف مقدمات درج کیے گئے ہیں نوجوانوں کے اوپر، عام طور پر ان کی نو عمر
نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، آصف ان کی تعداد تقریباً پنڈی اسلام آباد میں اور یہاں پر 450 کے قریب ہے۔ اب اس میں سندھ شامل نہیں ہے، اس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا شامل نہیں ہے، آلدو کہ کچھ بندے وہاں کے ہیں۔ تو 450 کے قریب آصف یہ کیس ہے، نوجوان بچے ہیں جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو گینگ کے لوگ ہیں۔ اچھا، اور پھر ان کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ یہ جب مقدمہ کسی بندے کو پکڑتے ہیں ایف آئی اے سے پہلے یہ خود گرفتار کر لیتے ہیں، ایف آئی اے کے کچھ بندے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور پھر آگے کیا کرتے ہیں، ان سے نیگوشیٹ ہوتا ہے کہ پیسے آپ ہمیں دیں، کہ ہمیں پیسے دیں کہ نہیں تو ہم آپ کے خلاف مقدمات کریں گے۔ ایسے لوگ ہیں۔ مجھ سے بھی بائی دا وے پچھلے دنوں ایک صاحب جو کہ دبئی میں ہیں، انہوں نے رابطہ کیا، جو بچے ہیں اس سارے کیس میں، وہ ان کو ابھی نام تھا، کسی وجہ سے میں ان کا انٹرویو نہیں کر سکا، ہم کوشش کریں گے ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں۔ تو یہ وہ رپورٹ ہے، انگریزی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے۔ جو اردو میں انیشل رپورٹ فائل کی گئی ہے اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ پیسے بناتے ہیں، ایکسٹورشن کرتے ہیں، انگریزی والی رپورٹ میں یہ درج ہے۔ تو آج اس رپورٹ کا ذکر ہوا، وزارت داخلہ سے جواب طلب کیا گیا تھا، تو وزارت داخلہ کے وکیل نے کہا کہ جی دیکھیں ہم نے چیک کیا، ایف آئی اے جو ہے اسے چیک کیا ہے تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی گینگ ایگزسٹ نہیں کرتا، اور ہم نے جو اسپیشل برانچ پنجاب ہے اس کو بھی آن بورڈ کیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو ایف آئی اے ہے وہ تو خود ملزم ہے، اس میں ایف آئی اے تو خود ملزم ہے، تو اب یہ معاملہ اب آگے بڑھے گا، پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ لیکن یہ آصف بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے نوجوان بچے جن کو آگے ترقی کرنی چاہیے وہ اس طرح کے کیسز میں پھنسا دیے گئے جاتے ہیں، اور وہ ساری زندگی جیلوں میں گلتے سڑتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو 295 کا جو مقدمہ ہے آصف، یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ کے قریبی عزیز چھوڑ جاتے ہیں آپ کا ساتھ، کوئی وکیل آپ کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک تو جج صاحب کو بھی بڑی، میں کہوں گا کہ ان کی بڑی ہمت ہے، اور وی شوڈ سوسائٹی کو اور ہم تمام لوگوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ وہ انہوں نے بڑا سینسٹیو کیس لیا ہے اور اس کو سن رہے ہیں، کیونکہ عام طور پہ جو ججز ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ وہ نہیں سنتے، جرنلسٹ ڈر کے بات نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے احمد نورانی نے امریکہ سے اس کیس کے بارے میں یا اس الیجڈ گینگ کے حوالے سے ڈسکس کیا، پاکستان میں ہم نے ٹاک شاک کے اوپر اس کے اوپر بات کی، منیزہ جہانگیر ہماری بہن ہے، انہوں نے شو کیا۔ میڈیا میں لوگ اس کے اوپر بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اچھا اعزاز، دیکھیں جو ایک اور نقطہ آپ نے بتایا کہ پہلے جج صاحب پہ اعتراض کیا جا رہا تھا، اب دیکھیں جج پہ اعتراض ہوتا ہے نا، اس کی کوئی ویلڈ گراؤنڈ ہوتی ہے کہ جی آپ یہ کیس نہ سنیں، آپ اس میں کوئی بینیفیشری ہیں یا آپ کوئی فریق ہیں کسی بھی حوالے سے، مثلا کسی ملزم کے یا مدعی کے رشتہ دار ہیں براہ راست، کوئی قریبی۔ اچھا، حالانکہ پرائم منسٹر پاکستان نواز شریف پہ جو جے آئی ٹی بنی اس میں انہیں اعتراض تھا کچھ افسروں پہ، ایون اس بینچ کے اوپر اعتراض تھا، ان کے بینچ کے جو ہیڈ تھے ان کو، ہیڈ تو نہیں تھے بعد میں، وہ اس وقت جونیئر تھے، آصف سعید کھوسا، ان کی سسٹر کو میاں نواز شریف کے بھائی جو ہیں وہ ڈائیورس دے چکے تھے، اور ایک ظاہرہ خاندان میں ہمارے کلچر میں اس کو مائنڈ کیا جاتا ہے، تو انہوں نے تو اس بات پہ اعتراض نہیں کیا، نہ ہی اس کو، بلکہ جب جے آئی ٹی کے کچھ لوگوں پہ اعتراض ہوا تو انہوں نے کہا نہیں جی کسی نے تو کرنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اعجاز الاسحاق صاحب جو ہیں وہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کتنے اپرائٹ جج ہیں، کہ وہ اپنے والد کی لا فارم میں نہیں بیٹھتے تھے، حالانکہ وہ کرمنل کے بہت بڑے ہمارے پاکستان میں، اور ان کا نام بڑی عزت احترام سے لیا جاتا ہے، جسٹس وہ اپنے سردار اسحاق صاحب بہت بڑے قانونی دماغ تھے، لیکن ان کی یہ رائے تھی کہ میرے والد صاحب وہ کیس بھی لڑ لیتے ہیں جس میں جو کیس نہیں لینا چاہیے ایتھیکلی، مثال کے طور پہ جس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے اس بندے سے غلطی ہوئی ہے، کرائم ہوا ہے، تو وہ تو اس حد تک جاتے ہیں، مطلب وہ کیس وہ کہتے نہیں لینا چاہیے جس میں آپ کو پتہ ہو کہ بندہ گلٹی ہے، تو وہ اتنا خیال، انہوں نے دوسری لا فرم جوائن کی، تو انہوں نے بہت اچھا سٹیپ لیا کہ انہوں نے اس کی لائیو کر دی، میرے خیال میں بہت اچھا اقدام ہے، لوگ دیکھیں کہ لوگ بھی دیکھیں نا، لوگ بھی دیکھیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اچھا، بڑے اس میں ایک واقعہ بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس معاملے میں چونکہ انیشلی یہ رپورٹ جو ہے احمد نورانی نے ڈسکس کی تھی، تو جو وکیل صاحب ہیں جو الیجڈ بزنس، جو بلاسفیمی بزنس گینگ کے ایک رکن کے وکیل ہیں، الیجڈ میں کہہ رہا ہوں لفظ، تو انہوں نے احمد نورانی کے بارے میں کہا جی یہ تو ملک دشمن ہے، ان کی فیکٹ فوکس کے اوپر بھی پابندی لگی ہوئی ہے، اور یہ بڑی جو قابل اعتراض جو گفتگو ہے
وہ کی گئی. تو جج صاحب نے کہا کہ جی میرے خیال میں تو پابندی اسی پہ لگتی ہے جو سچ بولتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں. تو خیر یہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے, یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. میں ویسے سمجھتا یہ ہوں آصف, یہ کیس آگے چلے گا, ہم اس کے اوپر کمنٹری بھی کریں گے اور نئے پہلو بھی لے کے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں آصف کہ ایک تو عدالت میں کیس چل رہا ہے, اللہ کرے عدالت جو ہے اس کا کوئی اچھا انصاف کے مطابق اس کا حل نکالے. آئی ہوپ کہ جو جج صاحب ہیں وہ اس معاملے کو انصاف کے مطابق منطقی انجام تک پہنچائیں گے, اور ہمیں ٹرسٹ ہے. اور اعزاز, اگر واقعی یہ بات جس طرح سے بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے گروپ میں یا میسیج بھیجا اور کہا کہ واپس بھیجنا, ٹھیک ہے, اور واپس بھیجنے والا بندہ جو خود اس کا کریٹر نہیں ہے وہ تو پھر انوسینٹ ہوگا نا. وہ تو اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو یہ تو پھر چارج اس بندے پہ لگ جائے گا جس نے کہا ہوگا کہ مجھے واپس بھیجو, اور وہ میسیج ڈیلیٹ کر کے اس نے وہ والا میسیج دکھا دیا کہ یہ میسیج مجھے فلاں بندے نے بھیجا ہے. میرا خیال ہے یہ فورینزک ہو جاتا ہے ڈیوائسز کا. یہ تو سارے کیسز سائنسی بنیادوں پہ حل ہو جائیں گے, اس میں کوئی لمبی سائنس ہی نہیں ہے. یہ سب جو ڈیوائسز ہیں ظاہر ہے وہ کیس کا حصہ ہوتی ہیں, ان کا اگر فورینزک ایویڈنس کرایا جائے گا کہ اس سے پچھلے کوئی میسیج ڈیلیٹڈ ہیں اور کیا کسی کے مانگنے پہ یہ واپس بھیجا گیا, تو وہ تو 100% دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور ہمیں امید ہے کہ عدالت اس میں انصاف کرے گی, اور جو بے گناہ ہوگا وہ بے گناہ ہوگا, اور جو کوئی قصوروار ہوگا اس کا قصور سامنے آئے گا. آصف میں ویسے آپ کو بات بتاؤں, عدالت تو اپنا کام کر رہی ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ راؤ عبدالرحیم جو وکیل ہیں, جو کہ ایک مین جن کے اوپر یہ وکٹم پارٹی جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ بلاسفیمی بزنس گینگ کے وہ لوگ ہیں, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو راؤ عبدالرحیم ہے یہ بڑا ٹیلنٹڈ لڑکا ہے اور سمجھدار لڑکا ہے. یہ اس مسئلے کا حل نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ سارا کیسز تو اس نے شروع کیے ہیں نا, راؤ عبدالرحیم نے. اگر وہ ایک قانون سازی اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کوئی تجویز کرے جس کے اوپر تمام لوگ اتفاق کریں, وکٹمز بھی, تو اس کی عزت بھی, اس کی بھی عزت بنے. یہ میرا خیال ہے آپ کہہ رہے ہیں رولز بنانے میں, کیونکہ قانون تو ہے نا. جی جی. اب اس میں دیکھیں اعزاز, پہلے بھی رولز بڑے اچھے تھے, مطلب اس پہ عمل نہیں ہوتا نا. وہ یہی تھے کہ جتنے چاروں میں نے توہین بتائی ہے نا, توہین مذہب, توہین رسالت, توہین صحابہ اہل بیت, توہین قرآن, یہ مقدمات آرڈنری پولیس آفسرز کو الاؤ ہی نہیں ہے یہ درج کرنے. یہ لکھا ہوا ہے ہمارے قانون میں, جو ضابطے میں, کہ یہ اس کی انکوائری کم از کم ایس پی رینک کا افسر کرے گا, اور آئیڈیلی جو ہے وہ ڈی پی او خود کرے گا. ٹھیک ہے, وہ جب کرے گا تو وہ بہتر انکوائری ہوگی ڈیفینیٹلی, اور پھر وہ اسسٹنس اس کو سینئر افسروں نے دینی ہے. تو یہ جو بہت چھوٹے لیول پہ کوئی افسر مینج ہو جاتے ہیں نا کہ یہ پرچہ دینا ہی دینا ہے یا کوئی مکا والا معاملہ, اس میں 99% وہ ختم ہو جائے گا اگر ڈی پی او یا کوئی ایس پی رینک کا افسر خود جا کے انکوائری کرے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اپروچ میں کم ہوتے ہیں ظاہر ہے, اور نیچے ایک چھوٹا موٹا اپروچ بھی بات ہوتی ہے. اور دوسری بات آصف ایک اور بات بھی ہے کہ بائسز ہوتے ہیں نا. جی, تو وہ پڑھے لکھے بندے کے بائسز کم ہو جاتے ہیں, اور نیچے جو چھوٹا موٹا تھانے دار ہے, ایس آئی صاحب, انسپیکٹر شیکٹر, وہ اس پہ نسبتاً وہ جلدی کسی لالچ یا دباؤ میں یا کسی اس میں آ جاتا ہے, یا جذبات میں بھی آ جاتے ہیں, جذبات میں بھی آ سکتا ہے. خیر انسان تو کوئی بھی آ سکتا ہے, لیکن اس کو ایک معیار رکھا گیا کہ اس کے جو رینک کے افسر ہیں وہ اس کو خود پہلے انویسٹیگیٹ کریں گے اور پھر ایف آئی آر درج کریں گے. اور اسی طرح اس میں جو گواہوں کی پروٹیکشن ہے اور یہ ساری چیز ہے, اس کے اوپر بھی بڑی اچھی ہماری جو ہے نا ضابطے کے اندر چیزیں موجود ہیں, اس پہ عمل ہونا چاہیے. اور یہ ایک ایسا قانون ہے کہ یہ ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ ہے, ہمارے نبی سے, قرآن سے ریلیٹڈ ہے. تو اگر اس کا مس یوز ہوتا ہے تو یہ پھر ہمارے مذہب اور ہمارے جو اسلامی عقائد ہیں ان کے لیے, ان کے اوپر سوال اٹھے گا. اسی لیے اس کی بہت ذمہ داری سے اس کا استعمال ہونا چاہیے. اس میں کسی بے گناہ کو یا کسی ایسے فرد کو نہیں پھنسنا چاہیے جو اس میں ملوث نہ ہو, اور اس کا استعمال اگر غلط ہوگا تو اوورآل اس کا امپیکٹ جو ہے وہ غلط پڑے گا. یہ کیس ہی ہے کہ استعمال غلط ہو رہا ہے, غلط یہ کیس ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اعزاز, اسلام آباد میں بھی یہ ایشو آیا ہوا ہے. گریڈ 17 کے تقریباً 22 لوگ ہیں جو گریڈ 18 میں جن کا ڈیو ہے, رینک لگے ہوئے ہیں, لیکن آئی جی پولیس اور جو وزارت داخلہ ہے اس کے درمیان ایشو تھا جس کی وجہ سے وہ سفر کر رہے تھے. اب اس میں سے جو لوگ ریٹائرمنٹ جن کی قریب ہے وہ لوگ کورٹ میں بھی گئے ہیں, اور کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور کہا کہ 10 دن کے اندر اندر جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں. اور اب ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے جو 27 تاریخ کو بیٹھ رہی ہے. لیکن یہ کیا معاملہ کیا ہے, یہ پنجاب میں بھی اسی طرح یہ کیوں ڈیو جو پروموشنز ہیں وہ حق کسی کا کیوں روکا جاتا ہے؟ آصف دو باتیں اس میں. اسلام آباد کی آپ نے بات کی, اسلام آباد میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ جو قواعد ہیں یہاں پر تشکیل دیے گئے، وہاں پر آئی جی اتنا پاورفل نہیں ہے، یہاں پر چیف کمشنر جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے، اور چیف کمشنر کے بعد ظاہر چیف کمشنر جواب دہ ہے آگے سیکٹری داخلہ کو، تو اس طرح وزارت داخلہ اور جو چیف کمشنر اسلام آباد ہے وہ زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں۔ اب جو محکمہ جاتی پروموشن کمیٹی ایک بنی ہے، اس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے 27 تاریخ کو، 27 مارچ کو، اس میں یہ فیصلہ کریں گے کہ کن کن کو ترقیاں ہوں گی، کن کن کو نہیں ہوگی، لیکن اصل پاور جو ہونی چاہیے وہ آئی جی اسلام آباد کے پاس ہونی چاہیے اور ایک کمیٹی کے تحت ہونی چاہیے، اس اکیلے کو بھی نہیں بنانا چاہیے۔ خیر یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے وزارت داخلہ کی کمیٹی میں آئی جی کو شامل کیا، لیکن اس کے ساتھ ایک جوائنٹ سیکٹری اور ڈیپٹی سیکٹری وہ بھی شامل کر دیے، تو میرے خیال ہے، اور پھر اسپیشل سیکٹری اس کو ہیڈ کر رہا ہے۔ پولیس کی یہاں پر زیادہ ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہے، نہ کہ جس نے پولیس کو دیکھنا ہے، نہ کہ یہاں پر سیکریٹریٹ کے بابو ہیں وہ آ کے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں۔ یہ تو ہو گیا اسلام آباد کا معاملہ۔ جو پنجاب میں آصف آپ نے دیکھا، اب نا پنجاب پولیس کے اندر ایک مایوسی کی جو لہر ہے وہ دوڑ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈی آئی جی پولیس ہیں، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا ہے۔ جو پنجاب پولیس کے اندر جو افسران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر عثمان انور، جن کے بارے میں ادروائز ایک آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، جن کے بارے میں ادروائز ایک زمانے میں ان کے بارے میں بڑی اچھی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور ابھی بھی ان کو بعض ایک پورا طبقہ ہے حکومت کا جو سمجھتا ہے کہ بالکل وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جب آپ نمبر 1 بن جاتے ہیں نا تو آپ کے ارد گرد جو آپ کے لائل لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے کم ہوتے ہیں، اپنے مفادات کے تحت آپ کو رائے دینے والے بڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اب پنجاب پولیس کے بعض آفسرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی جی پنجاب کے ساتھ ایک ایسا سینئر پولیس آفسر لگا ہوا ہے جو کہ بعض جو پنجاب پولیس کے افسران ہیں ان کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکاتا رہا ہے، یا روڑے اٹکا رہا ہے ابھی بھی، ٹھیک ہے، کچھ اور پروموشنز بھی تو نیچے ہونی ہے نا۔ تو مجھے ڈر یہ ہے کہ پنجاب میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی سینئر افسر کے ساتھ کوئی جو باقی افسران ہیں کوئی بدتمیزی نہ کر دیں، تو یہ میرے خیال میں آئی جی صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس افسر، میں نام نہیں لینا چاہتا اس افسر کا، بات مناسب نہیں ہے، لیکن آئی بلیو کہ آئی جی جو عثمان انور ہیں وہ اس بات پہ غور کریں گے اور اپنا جو دل کھلا کرتے ہوئے جو اپنی مشاورت کا عمل ہے وہ اس کو وائڈ کریں گے، نہ کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو کہ پولیس کے اندر ہی پولیس، آپ دیکھیں نا ایک ڈی آئی جی نے اٹھ کے استعفیٰ دے دیا، اس نے اپنی طرح کا پروٹیسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر یہ پروموشنز کس کے اوپر ہوئی ہیں؟ انٹیلیجنس رپورٹس کے اوپر۔ اب انٹیلیجنس کا جو ایک انسپیکٹر ہے اس نے اپنے آئی کیو کے مطابق، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کسی بھی افسر جس نے اس کا کام نہیں کیا اس کے بارے میں ایڈورس ریمارکس لکھ دیے ہیں، آپ نے انٹیلیجنس رپورٹ کو بنیاد بنا کر اگلے بندوں کی ترقیاں روک دی ہیں، کچھ ناپسند بھی ہوتی ہے آپ کی جب آپ دیکھیں یہ اعزاز ویسے آئیڈیلی تو انٹیلیجنس رپورٹ کے نا 100 میں سے 2 یا 3 نمبر ہونے چاہیے، ہونے ہی، میں تو کہتا ہوں بالکل 2-3 نمبر ہی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، 5 نمبر بھی پورے نہیں۔ دیکھیں آپ کیونکہ اس میں سب کی ڈی پی سی ہوتی ہے نا، بالکل ٹھیک، پھر محکمانہ کارکردگی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، کتنے کیسز اس نے سالو کیے ہیں، کہ کیا کیا اس کی پرفارمنس کیسی ہے، آپ خود جو دیکھ رہے ہو۔ انٹیلیجنس رپورٹ تو کسی ایک چھوٹے واقعے، کسی ایک لمحے کی کوئی چھوٹی موٹی بات ہو سکتی ہے جو اس کی پوری عمومی زندگی کا جو مجموعی جو ایک تاثر ہے اس کے بالکل الٹ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اگر سچ بھی ہو تو وہ اس کے نمبر جو ہیں اس کی پرسنالٹی میں سے کتنے بنیں گے؟ بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے نا۔ آصف ہم نا یہ بات کرتے ہیں نا، اب یہ پروموشنز میں ہم نے دیکھ لیا کہ بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان پیدا ہوئے ہیں، لوگ ترقیاں نہیں پا پائے، اس میں ہم بہت زیادہ عمل دخل انٹیلیجنس رپورٹس کا جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا، ایک بہت بڑی ریفارم کی ضرورت ہے، انٹیلیجنس ریفارمز کی، اس کے اوپر کوئی پاکستان میں بات نہیں کرے گا کیونکہ انٹیلیجنس والے بڑے طاقتور ہیں۔ آپ انٹیلیجنس ریفارم کی بات کریں گے تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ سرکاری افسران کا تو یہی ہے، چاہے وہ جتنے بھی ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھے ہوں گے، کوئی چیف سیکرٹری یہ بات نہیں کر سکتا، کوئی آئی جی یہ بات نہیں کر سکتا، کوئی فیڈرل سیکرٹری یہ بات نہیں کر سکتا، کوئی سیکرٹری ٹو پی ایم یہ بات نہیں کر سکتا، کوئی طاقتور سے طاقتور بیوروکریٹ یہ بات نہیں کر سکتا، ظاہر ہے ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹس آنی، ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹس آنی ہے، کوئی بھی ان کے بارے میں کچھ بھی، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بھی لکھ دے تو باقی زندگی وضاحتیں بھی دے دے کے ان کا گزارا ایسی نہیں بات ہے۔ تو خیر آگے چلتے ہیں، میرے خیال میں یہی ہے آخری وہ تھا نا جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے وضاحت کی ہے، بالکل فارن افیئر کمیٹی کے ڈیزالو ہونے۔ آصف بہت شکریہ آپ نے یاد کرایا، میں بات ہم نے 2 پروگرامز میں ڈسکس کیا تھا کہ فارن افیئرز کمیٹی جو ہے پی ٹی آئی کی ڈیزالو ہوئی، اور ہم نے
ایک ہمارے پروگرام میں اس بات کا شک بھی ظاہر کیا گیا تھا اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی شک ظاہر کیا تھا کہ شاید اس میں کوئی مالی خرد برد کا کوئی معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو کمیٹی کون سی تھی، وہ کمیٹی تھی وہ برکی صاحب جو عمران خان صاحب کے کزن ہیں، سجاد برکی نا جی، اور وہ تھے نا زلفی بخاری، زلفی بخاری، اور یہ آپ کے امریکہ والے آپ کے عاطف خان، شہباز گل، یہ 4 لوگ ہیں. تو عاطف خان جو ہے اس کمیٹی کے رکن، ان کی طرف سے رابطہ ہوا اور انہوں نے وضاحت کی. انہوں نے کہا جی ایسی بات نہیں ہے، اس میں 1 روپے کی بھی بے ایمانی نہیں ہے. اچھا، انہوں نے جو بات جو مجھے کی، جس طریقے سے انہوں نے مجھے سمجھائی، مجھے بات ان کی سمجھ میں آئی. میں آپ کو ایک ذاتی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم ہی یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ کیوں جو ہے اس کمیٹی کو ڈیزالو کیا گیا اور عمران خان کی اپروول بھی ہے اور پتہ نہیں ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. کچھ شہباز گل کے بارے میں بھی ہم نے بات کی کہ شاید ان کا کوئی معاملہ ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے جو ایک پکچر پینٹ کی، اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے جو ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے ہمیں دیا. انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ بطور امریکن سٹیزن ہم کسی فارن کنٹری، یعنی کہ اب ان کے لیے پاکستان فارن کنٹری ہے، اس کی کسی سیاسی جماعت کے کارکن نہیں ہو سکتے یا ان کے کوئی عہدیدار نہیں ہو سکتے. نمبر 1. ایک تو انہوں نے وضاحت کی، انہوں نے کہا یہ ہم نے خود ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اس کمیٹی میں شامل نہ کریں، اگر کی ہے تو اس کو ختم کر دیں. دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ شوکت خانم میموریل فاؤنڈیشن جو ہے، جس نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بھی بنایا ہے اور باقی پروجیکٹس بھی ان کے مختلف شہروں میں ہاسپٹلس کے چل رہے ہیں، یہ امریکہ میں ایک چیریٹی آرگنائزیشن کے طور پہ وہاں پر رجسٹرڈ ہے فورا میں. تو جب کوئی چیریٹی آرگنائزیشن وہاں پر رجسٹر ہوتی ہے، جس نے وہاں سے چندہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، تو اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے. تو امریکی قوانین کے مطابق آڈٹ جتنے بھی چندہ ہوتا ہے اس کا کیا جاتا ہے. اور آپ کو آصف پتہ ہوگا، مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ امریکی یہ جو چیریٹی کی جاتی ہے، یہ چیریٹی لیتے ہیں، ان کے آڈٹ کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں وہ، کیونکہ ڈالرز جو ہیں امریکی اکانومی سے نکل کے باہر جا رہے ہیں نا چیریٹی کے نام کے اوپر. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہم 1 روپیہ بھی کوئی خرد برد کریں. ہم نے یہ پیسے، عاطف خان بتاتے ہیں کہ ہم بہت پہلے سے یہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، جب خان صاحب سیاست میں نہیں بھی تھے، اور ہم ایک چیریٹی کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں. تو ایک تو انہوں نے یہ وضاحت کی. دوسری مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ عاطف خان ہے یا یہ کچھ اور لوگ ہیں، انہوں نے بھی کچھ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب ہندوستان کے پرائم منسٹر مودی آئے تھے وہاں پر، تو انہوں نے احتجاج وغیرہ وہاں پر کیا تھا. ظاہر ہے احتجاج درست تھا غلط تھا ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے احتجاج کس کے لیے کیا تھا؟ پاکستان کے لیے کیا تھا نا. تو میرے خیال میں وہ جو باتیں ہیں، عاطف خان نے جو بات کی ہے نا، دیکھیں وہ تو ویسے ہی ان کی بڑی نیک نامی ہے اور بڑی اچھی شہرت ہے، بالکل اور وہ ان کے ساتھ ٹریول کرتی ہے. لوگ ان کے بارے میں ایسی کوئی رائے نہیں رکھتے کہ انہوں نے کبھی کسی چیریٹی میں کوئی مال بنایا ہوگا یا کوئی. لیکن اعزاز جو دوسری بات وہ کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر کچھ بڑے سنجیدہ سوالات ہیں. فار ایگزامپل یہ کہ بیسیکلی تو یہ خبر آئی تھی کہ بنیادی طور پر جو ہیں آپ کے یہ شہباز گل، ان کی وجہ سے یہ کمیٹی توڑی گئی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، عاطف خان کی میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں. جب وہ اس کمیٹی کے ممبر بنے تھے تب بھی امریکی شہری تو تھے، تو انہیں پتہ تھا ڈوول نیشنل ہیں ہم، تو اس میں ممبر بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ہیں، اگر بن رہے ہیں تو یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے. تیسری، جو وہ چیریٹی کو کلین چٹ دے رہے ہیں نا شوکت خانم کی، اس چیریٹی کے اوپر جو فنڈنگ کا کیس تھا نا، اس میں بڑے سنجیدہ سوالات اٹھے. وہ تو یہاں پاکستان میں تھے نا. نہیں وہ یہاں اٹھے تھے، بٹ اس کے استعمال میں اس کے اوپر بڑا ایک وہ جو نشانات تھے، ان کے تحریری جوابات کئی مرتبہ چینج کیے ہیں پی ٹی آئی نے. تو آصف یہ دو ہم الگ اس باتیں کر ساری رہے ہیں. نہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں نا وہ آپ سنیں. وہ یہ ہے کہ میں ان کی عاطف خان صاحب کی حد تک تو اس بات کو 100% درست مانتا ہوں. پہلے کہہ رہا ہوں کہ ان کی شہرت جو ہے وہ بالکل اس طرح کی کبھی ہوئی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کبھی کچھ سوال اٹھا ہو. لیکن جو پی ٹی آئی کی چیریٹی ہے یا پی ٹی آئی کی فنڈ، اس کے اوپر سوالات ہیں. اور جو شہباز گل ہیں، ان کی حد تک یہ بات بھی آئی ہے کہ وہ پارٹی پالیسی سے بہت آگے نکل جاتے ہیں یا بالکل اس کے الٹ بھی بات کر دیتے ہیں. اور کچھ شکایات عمران خان صاحب تک گئی تھیں،
اور ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے عاطف خان اس کی وجہ نہیں ہوں گے، نہ برکی صاحب ہوں گے، ٹھیک بات، لیکن نہ شاید زلفی بخاری بھی نہیں ہوں گے، وہ بھی بڑے اس حوالے سے کلیئر ہیں. تو یہ ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے. ہو سکتا ہے عاطف صاحب کی ساری بات صحیح ہو، بائی دا وے بٹ جو ہم نے پروگرام کیا تھا مجھے یاد ہے وہ اس بنیاد پہ کیا تھا کہ شہباز گل فارغ، یہ ہم نے اس میں کہا تھا، اور باقی بھی 7 لوگوں کے نام طے تھے، ممبر کون ہے. یہ لوگ کیونکہ پارٹی پالیسی کے خلاف بات نہیں کرتے، پارٹی کی پالیسی صحیح ہے غلط ہے اس کے اوپر اگین بات ہو سکتی ہے، لیکن اپنے قائد کو فالو کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کا جو اسٹیچر ہے، جو اسٹرکچر ہے، جو ان کی ساکھ ہے، وہ سب کے سامنے ہے. شہباز گل صاحب کے جو معاملات ہیں وہ بھی سب کے سامنے. بائی دا وے انہوں نے بتایا ایک کہ قاسم سوری بھی اس جو کمیٹی کا حصہ بن گئے تھے. خیر وہ نوٹیفکیشن میں مجھے نام تو نہیں نظر آیا، تو میرے خیال میں آج یہی ہے. آج تو یہی تھا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہیں تو ہم سے آپ شیئر کر سکتے ہیں talkshock777@gmail.com. اللہ حافظ.